بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود و سلام. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا خاتم النبیین. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اعمال صالح کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ. کچھ کام اور کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات ہی کرتی ہے، وہ کسی اور کو زیب نہیں دیتے. جیسے کسی کو رزق دینا، موت و حیات کا کسی کا فیصلہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہی جچتے ہیں. اور کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو اللہ کی شان کے لائق نہیں، جس کا حکم اس نے اپنے بندوں کو دیا ہے، جیسے عبادت کرنا، سجدہ کرنا. یہ ایک بندے کا ہی کام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات تو خود مسجود ہے، اسے سجدہ کیا جاتا ہے. لیکن کچھ اعمال اور کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی ذات بھی کرتی ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے اور انسانوں کو بھی ان کے کرنے کی تلقین کرتا ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی مصطفیٰ کی ذات پہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو. گویا صلاۃ و سلام، درود پاک کا نذرانہ پڑھنا اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے، سنت خداوندی بھی ہے، اور فرشتوں کی سنت بھی یہ ہے. اور یہ وہ بابرکت عمل ہے جو عمل اللہ خود بھی کرتا ہے، فرشتوں کو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہوا ہے، اور بندوں کو بھی وحدہ لا شریک نے حکم دیا ہے. اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں صلاۃ کا، یہ درود کا مفہوم ذکر کرتے ہوئے قول نقل کیا ہے، صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ وصلاۃ الملائکۃ الدعاء، کہ جب صلاۃ کی، درود کی نسبت اگر اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کی جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے، محمد مصطفیٰ کی شان بیان فرماتا ہے. پھر یہ مطلب لیا جائے گا کہ اللہ فرشتوں کے مجمع میں محمد عربی کی شان کو بیان فرماتا ہے. وصلاۃ الملائکۃ الدعاء، اور جب اس درود کی نسبت فرشتوں کے ساتھ ہوگی تو مطلب یہ ہوگا کہ بارگاہ خداوندی میں فرشتے محمد مصطفیٰ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، یہ نسبت ہوگی. اور اسی طرح علامہ علوسی نے تفسیر روح المعانی میں صلاۃ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کیا خوبصورت بات کہی ہے. فرمایا وَتَعْظِيمُهُ تَعَالَى إِيَّاهُ فِي الدُّنْيَا بِعِلَاءِ ذِكْرِهِ وَإِظْهَارِ دِينِهِ، کہ جب صلاۃ کی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہوگی تو مطلب یہ ہوگا
کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے ذکر کو اس دنیا میں بلند فرما رہا ہے، وَإِظْهَارِ دِينِهِ، اور اللہ رب العزت آپ کے دین کو ظاہر فرما رہا ہے، وَإِبْقَاءِ الْعَمَلِ بِشَرِيعَتِهِ، اور اللہ رب العزت شریعت کو قائم فرما رہا ہے، قائم کر کے محمد مصطفیٰ کے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوگا، گویا یہ ایسا بابرکت عمل ہے، اللہ خود بھی کرتا ہے، فرشتوں کو بھی کرنے کا حکم دیا، اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بھی کرنے کا حکم دیا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، کہ جب تم اذان سنو فقولوا مثل ما يقول، جیسے وہ کہے تم بھی ویسا، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر، فقولوا مثل ما يقول، جب نماز اذان ختم ہو جائے ثم صلوا علی فإنه من صلى علی صلاة صلی اللہ علیہ بها عشرا، اور جب ختم ہو جائے اذان تو پھر مجھ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو، جس نے ایک مرتبہ درود سلام کا نذرانہ پیش کیا اللہ اس پہ 10 رحمتیں فرماتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرا، ایک مرتبہ تم پڑھو گے اللہ تم پہ 10 مرتبہ پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد فرمایا ثم صلی اللہ لی الوسیلۃ فإنها منزلۃ فی الجنہ، اور جب درود کے بعد تم پھر دعا مانگتے ہو، وسیلے والی وہ دعا، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، دعا مانگتے ہو تو فرمایا اس کا ثم صلی اللہ علیہ وسیلۃ، جو وسیلے کے لیے میرا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہے، فإنه منزلۃ فی الجنہ، اللہ اس کا ٹھکانہ جنت میں کر دے، اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور قربان جائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، زندگی کا کوئی ایسا موقع نہیں ہے جب بھی میرے مصطفیٰ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے ہوں امت کو یاد نہ کیا ہو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ سَأَلَ سُولًا او قال لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ فَقَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتَجِيبَ، کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک سوال کا موقع دیا، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک دعا سکھائی، جیسے نہیں کہتے یہ 10 چیزیں ہیں ان میں سے ایک تم جون سی مرضی اٹھا لو، ایک پہ تیرا اختیار ہے، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اختیار دیا کہ ایک ایسی دعا مانگو جو دعا تمہاری قبول کر لی جائے گی، ایک ایسا سوال کرو وہ سوال تمہیں عطا، اس کا جواب عطا کر دیا جائے گا۔ فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ سَأَلَ سُولًا او قال لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، ہر نبی کے لیے ایک دعا تھی، قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيبَ، تو ہر نبی نے دعا مانگی اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ اور قربان جب میرے مصطفیٰ نے کیا مانگا، فرمایا فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے جو دعا مانگی ہے میں نے یہ مانگا ہے اللہ مجھے یہ اختیار دے کہ قیامت کے دن میں اپنے امت کی شفاعت کر سکوں۔ اس نبی کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں بھی اس نبی پہ درود و سلام کا نذرانہ بیچتا ہوں، میرے فرشتے بھی بیچتے ہیں، ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک، یعنی قیامت کے دن میں ساری امت کو بخشوا کر جنت میں لے جاؤں گا۔ جب لوگ دیگر انبیاء کی بارگاہ سے محروم پلٹ کر آئیں گے، بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوں گے، تو آپ کہیں گے آج شفاعت کا منصب اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مجھے حمدیہ کلمات الہام کرے گا جن کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا بیان کروں گا، سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر فرمایا جائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو بلند اٹھائیے، وَقُلْ یسمع وَسَلْ تُعْطَى، آپ سوال کیجئے، آپ کہیے آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، وَشْفَعْ تُشَفَّعْ، آپ شفاعت کیجئے ہم آپ کی شفاعت کو قبول کریں گے۔ اور پھر کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ہم اتنا نوازیں گے کہ اے حبیب تم راضی ہو جاؤ۔ اور
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی نا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے رب بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کر رہے ہیں، فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری اتباع کی وہ میرا ہے، ابراہیم کہہ رہے ہیں، ومن عصانی، اور جس نے نافرمانی کی، فانک غفور الرحیم، تو بخشنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ جس نے پیروی کی، بات سمجھنے والے، وہ کون ہے؟ وہ میرا ہے، اور جس نے نافرمانی کی وہ تیرے حوالے، تو بخشنے والا ہے، تو بخش دے تو بخش دے۔ اور میرے آقا یہ پڑھ کے رونا شروع کر دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور اکرم دونوں ہاتھ بلند کیے، امت کے حق میں دعا فرمائی، اللہم امتی اللہم امتی۔ اور پھر اللہ رب العزت جا دیکھ رہا ہے، یا جبرائیل اذهب الى محمد، جبرائیل جا، میرا مصطفیٰ آج پریشان ہے، وربک اعلم، اور آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ اس وقت رو رہے ہیں، فسلہ ما یبکیک، سوال کر، پوچھ میرے محمد مصطفیٰ سے کس چیز نے تجھے رلا دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں امت کے بارے میں پریشان ہوں۔ پھر فرمایا انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، اے محمد ہم آپ کی امت کے بارے میں ان قریب آپ کو راضی کر دیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا، امام اہل سنت کا کوئی بھی نعتیہ کلام اٹھا لیں، اس کی روح میں آپ کو حدیث یا قرآن کی آیت نظر آئے گی، لم یأتی نذیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ جیسا، لم یأتی نذیرک، آپ جیسا کبھی کوئی آیا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، لم یأتی نذیرک فی نظر مثلو تو نشد پیدا، کیونکہ آپ جیسا کوئی ابھی تک پیدا ہی نہیں، آپ جیسا کوئی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ حدیث وہ یاد آ رہی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل قال قبلت مشارق الارض و مغاربها، جبریل بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربها، میں نے زمین و آسمان کے چپے چپے کو دیکھا، ہر نبی کی چوکھٹ پہ میں نے بوسہ دیا، ہر نبی کے در پہ میں حاضر ہوں۔ کون کہہ رہے؟ جبریل کہہ رہے ہیں۔ اور کیا؟ فلم اجد رجلا افضل محمد من محمد، کہ میں نے آپ سے خوبصورت اور فضیلت والا انسان میں نے نہیں دیکھا۔ اور اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی، آپ نے فرمایا کہ آپ جیسا کبھی کوئی آیا ہی نہیں، آ بھی کیسے سکتا تھا، کوئی کبھی پیدا ہوا ہی نہیں۔ اور وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، امام وہ حسان بن ثابت، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور پھر جو ایک بڑی عمدہ بات کہی، مَا إِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ، کہا کہ ہم محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے نہیں تعریف کرتے کہ آپ کی شان بلند ہو۔ ما ام مدحت محمدا بمقالتی، اس لیے نہیں تعریف کرتے کہ آپ کی حمد بیان کریں، ولکن مدحت مقالتی بمحمد، اور تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی تعریف سے ہمیں عزت نصیب ہو جاتا ہے، ہم گناہ گاروں کو کچھ مل جاتا ہے، اس لیے ہم محمد مصطفیٰ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کیا خوبصورت حسن تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام یہ یہودی تھے، یہودی عالم تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد علوم اسلامیہ میں آپ نے بلند شان پائی ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سے بھی نوازا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے تو دیگر لوگوں کی طرح یہ بھی دیکھنے کے لیے آئے۔ فَلَمَّا اسْتَنبَتُ وَجْهَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو میں سمجھ گیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک نبی کا چہرہ ہے۔ یہ حسن تھا جو میرے مصطفیٰ کو عطا کیا گیا۔ اور سیدنا ابو رافع صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش نے ابو رافع نامی ایک صاحب کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، تو جب رخ انور کی زیارت کرتے ہی ان کے دل کی دنیا آباد ہو گئی۔ فرمایا فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلبی الاسلام، جب میں نے پہلی مرتبہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تو میں دل ہار بیٹھا۔ القی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ انی واللہ لا ارجع الیہم ابدا، یا رسول اللہ اب میں کہیں لوٹ کے نہیں جاؤں گا، اب مجھے اپنے دامن میں پناہ دے دیجیے۔ اس لیے آپ بھی اس نبی کی ان اللہ و جو آیت کا جو گفتگو کا عنوان تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایو اس شان والے نبی پہ درود و سلام کے نذرانے تم بھی بھیجو، اللہ بھی بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو۔ دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سنتے اللہ فرمائے۔